ایک دوسرے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ماہ صفر المظفر کے اندر کیا یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں؟ اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ یاد رکھیے ماہ صفر المظفر، صفر جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں بلائیں نازل نہیں ہوتی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا بیماری سے نہیں ملی، جس میں نکاح کرنے سے نکاح خراب نہیں ہوتا، جس میں کاروبار کرنے سے کاروبار خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کا کیا درا ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری غلطیاں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ماہ سفر میں کوئی بلائی نہیں اترتی، کوئی جو ہے نا بلائیں نازل نہیں ہوتی، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ سوچ ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے دنوں کی نحوست ختم کر دی سرکار کے آنے سے، تو دن منحوس نہیں ہے، مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا عدوہ بھی کوئی شے نہیں ہے کہ کوئی مرض کسی سے کسی کو لگ جائے، ولا سفر بھی کوئی شے نہیں ہے کہ عرب میں بھی مشہور تھا کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ولا حامہ، اور وہم بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہم کرنا کسی گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے تو جناب یہ آج کوئی نہ کوئی بلا اترے گی، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو آج نہ کوئی بلا اترے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی رستے میں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت آتی ہے ہمارے ہاتھ کا کیا درا ہے۔ اب سفر کو صفر المظفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر کا مہینے میں وہ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، یعنی میں نے 4 مہینے اسلام میں جو حرام ہیں یعنی حرمت والے ہیں وہ پرانا زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ کون سے مہینے؟ رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، 4 مہینے، یعنی 3 تو اکٹھے آئے، ایک علیحدہ ہے۔ جو 3 اکٹھے مہینے اس میں نہ انہوں نے چوری کی اہل عرب نے، نہ ڈکیتی کی، نہ لڑائی جھگڑا کیا، تو جب سفر کا مہینہ آ جاتا لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، اس وجہ سے اس کو سفر کہا جاتا ہے، اس کا معنی خالی۔ نمبر 2 پر زرد، کیونکہ جب سفر کا مہینہ آتا تھا اہل عرب میں خزاں کا موسم ہوتا تھا، یعنی پت جھڑ، درخت کے پتے جو ہے پیلے ہوتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے، یعنی پیلا، زرد۔ نمبر 3 پر سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینے میں لوگ اپنا دانہ اناج وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں جاتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے خالی بھی سفر کو خالی مہینہ، اور سفر مظفر اس لیے اس کو کہا گیا مظفر، کامیابی والا مہینہ، کہ اس میں کوئی بلا نہیں اترتی۔ اور اس میں بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ سفر کا مہینہ آتا ہے لوگ چوری بناتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو بیماری اور لگی تھی نعوذ باللہ، اور سرکار بیمار ہوئے، اور پھر سفر کے مہینے میں ان دنوں یعنی سفر کا آخری جو بدھ کا مہینہ ہے اس دن وہ کہتے ہیں جی سرکار دو عالم علیہ السلام نے غسل کیا، حالانکہ آخری سفر کے ایام میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں حضور رخصت ہو گئے دنیا سے۔ تو دوسری کہ لوگ کہتے ہیں بلائیں اترتی ہیں، درختوں کے قریب نہیں جانا۔ تیسرا کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چوتھا اس میں لوگ نکاح نہیں کرتے۔ نمبر 5 پر نہ اس میں کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ اور آخری جو اس کا بدھ کا مہینہ ہے اس دن وہ لوگ چھوٹے چھوٹے مٹی کے اس کے ڈھیلے بنا کر آٹے کے، وہ چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا کر وہ مچھلیوں کو کیڑوں کو ڈالتے ہیں کہ آج بلائیں اتریں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کیا درا ہے، اور جو نعمت ملتی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔